آج کے ہمارے درس کا آغاز 24ویں پارے سے ہوگا۔ 24ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی کہ ان کافر لوگوں کی دھمکیوں سے اور ان کے ڈرانے سے آپ خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ کافر لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انہیں توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے اور ان کے بنائے ہوئے جھوٹے بتوں کی عبادت سے انہیں منع کرتے، تو کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ دھمکی دیتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ ہمارے معبود تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے آپ سے نفع اور نقصان کے دور کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے تسلی دی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کافی ہے۔ یخوفونک بالذین من دونی، یہ آپ کو غیر اللہ سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت یہ راہ ہدایت پر چلنا نہیں چاہتے۔ جسے اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، اس لیے انسانیت کی معراج اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ لینا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اسی رحمت اور مہربانی کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے کہ اللہ کے وہ گناہگار بندے، مجرم اور نافرمان بندے، اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیں تو اللہ نے ان کے لیے امید کی ایک کرن اور امید کا ایک چراغ روشن رکھا ہوا ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، زیادتی کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ مایوسی مسلمان ہو اور مایوس ہو جائے، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور مومن وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ جیسے کسی نے ایک خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا کہ پریشان تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، کہ اللہ جل جلالہ وہ ایمان والوں، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا کوئی ولی وارث ہے، ایمان والوں کے ولی اور دوست اللہ ہیں۔ ان الکافرین لا مولا لهم، پریشان تو کافروں کو ہونا چاہیے کہ ان کا کوئی مولا اور ولی وارث نہیں ہے۔ ایمان والا جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا تو پھر وہ اللہ جل جلالہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہو گئی۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا کہ بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جتنے بھی گناہ ہیں بس توبہ کرے گا، توبہ کرنے سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے دو شرطیں لگائی ہیں توبہ کی قبولیت کی، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، توبہ کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے،
رجوع کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے۔ اور دوسری شرط اسلموا لہ من قبل، پھر باقی زندگی اس گناہ کو چھوڑ کر اطاعت خداوندی میں گزارے۔ روایات کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اللہ جل جلالہ تین قسم کے لوگوں کی دعا کو، توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ تین قسم کے لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ کہ جو اللہ سے کسی گناہ کی معافی مانگ رہا ہو لیکن اس گناہ کو چھوڑتا نہ ہو، معافی بھی مانگ لی اور پھر گناہ کر لیا۔ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی رکھے، ایک چیز۔ دوسرا فرمایا جو آدمی حرام مال کھا کر، حرام مال سے اپنے جسم کی پرورش کر کے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، تو کہاں سے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے؟ اور تیسرا فرمایا وہ آدمی ہے کہ جو کسی گناہ کے کام کی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو ظالم آدمی ہوتا ہے اگر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ بہرحال اللہ نے ایمان والوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ آخری عشرہ یہ پورے رمضان المبارک کا خلاصہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے اپنے سابقہ تمام گناہوں کی معافی مانگے۔ معافی مانگنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ سورہ مومن کی ابتدا ہے، یہ چند صورتیں آ رہی ہیں، تقریباً 7 صورتیں ہیں بالترتیب، جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، انہیں حوامیم 7 بھی کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ، ہر چیز کا پھل ہوتا ہے، وَثَمَرَةُ الْقُرْآنِ ذَوَاتُ حَامِیم، اور قرآن کریم کا ثمرہ اور پھل یہ حامیم والی صورتیں ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہے کہ وہ جنت کے باغوں میں چرے، تم میں سے جو یہ چاہے کہ وہ جنت کے باغوں میں چرے، فَلْيَقْرَأْ حَوَامِیم، اسے چاہیے کہ یہ حامیم والی صورتیں پڑھے۔ اور پھر یہ سورہ مومن ہے، اس سورت کی اپنی بھی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب، اللہ کی چند صفات کا تذکرہ ہے کہ اللہ جل جلالہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں، ذی الطول، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ کچھ دن ہوئے تو وہ نہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق استفسار فرمایا تو کسی نے بتایا کہ جی وہ شراب کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، تو ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے، اس لیے اس نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب کو بلوایا اور اس سے فرمایا اکتب لعمر الی فلان، عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں آدمی کی طرف لکھو، السلام علیکہ، کہ تجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، انا احمد اللہ الیک الذی لا الہ الا ہو، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں تیرے سامنے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم، اور پھر یہ سورہ مؤمن کی ابتدائی 3 آیات لکھوائیں، حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک، اور پھر اس پر مہر لگائی، اور پھر قاصد کو دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور جا کر کے اس آدمی کو دینا، لیکن اس حالت میں دینا جب وہ شراب کے نشے سے نکل چکا ہو۔ جب شراب کے نشے میں ہو تب نہیں دینی، تب یہ میرا خط نہیں پہنچانا۔ چنانچہ وہ آدمی وہاں پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط روانہ کیا، ایک بات رہے گی، جب خط روانہ کیا تو ادھر سے خط روانہ کیا اور حاضرین مجلس سے یہ کہا کہ تم سب اپنے بھائی کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر خط پہنچا، جب وہ صحیح ہوا تو اس نے وہ خط پڑھا اور یہ پڑھا کہ غافر الذنب، اچھا وعدنی اللہ ربی ان یغفر لی ذنوبی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ان یقبل توبتی، کہ میرا رب میری توبہ کو قبول کر لے گا، اور اگر میں توبہ نہیں کروں گا مجھے تو وہ سخت سزا دے گا۔ جب اس نے یہ آیات پڑھی تو زاروں قطار رونے لگا، اور آتا ہے روایات کے اندر کہ اس نے پھر توبہ کی اور احسن توبتہ، خوب اچھی توبہ کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور 2 باتیں ارشاد فرمائیں، بہت ہی قیمتی باتیں فرمائیں۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے کسی دوسرے بھائی کو کسی گناہ کے اندر مبتلا دیکھے تو 2 کام کرے، ایک یہ کہ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اسے اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا پھر اسے اچھے انداز میں سمجھائے، لا تکونوا اعوانا للشیاطین، اسے اس گناہ کا تانا دے کر شیطان کے مددگار مت بنو۔ یعنی 2 کام کرنے ہیں، ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنا، اور دوسرا اسے خیر خواہانہ انداز میں اس گناہ کے چھوڑنے کی دعوت دینا۔ ہمارے ہاں ہم جو دعوت کے سلسلے میں متعلقہ حضرات ہیں، ہم جب گشت پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کچھ ساتھی گشت پہ جاتے ہیں اور کچھ پیچھے ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی عمل سے یہ لیتے ہیں کہ انہوں نے ادھر سے دعوت نامہ بھیجا، خط بھیجا، اور پیچھے باقی جو بیٹھے تھے ان سے اس کے توبہ کی توفیق کے لیے دعا منگوائی۔ پچھلے فکر مند رہے اور قاصد وہ خط لے کر گیا تو اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جب بھی کسی مسلمان بھائی کو گناہ کے اندر مبتلا دیکھیں تو دل میں یہ فکر پیدا ہو کہ کس طرح میرا یہ بھائی اس گناہ سے بچ جائے، اور پھر اسے خیر خواہانہ انداز میں سمجھانا، یہ دعوت کا صحیح اسلوب اور صحیح طریقہ ہے۔ میدان محشر کی چند جھلکیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اولین اور آخرین تمام انسانوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیں گے، سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس وقت اللہ یہ اعلان فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج ایک تنہا واحد اور قہار کی بادشاہت ہے۔ اليوم تجزا کل نفس بما کسبت، جس نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا ہر ایک کا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھیں گے، یا ابن آدم اعطیتک وخولتک، میں دنیا کی زندگی میں تجھے بہت سی نعمتیں دی اور میں نے تجھے نعمتوں سے مالا مال کر دیا، ذرا تو بتا ارینی ماذا صنعت فیہا، مجھے بتا کہ تو دنیا کی زندگی میں میرے لیے کیا کر کے آیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھائیوں بہت مختصر ہے، اور آخرت کی ہمیشہ
ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اس کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں، مال و دولت سب کچھ یہاں رہ جائے گا، انسان کے ساتھ جائیں گے تو اس کے اعمال جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے مانگنے کی ترغیب دی۔ فرمایا ربکم ادعونی، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ مفسرین نے لکھا اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان کسی سے وعدہ کر لے تو اس کو اعتماد ہو جاتا ہے دوسرے کو، نہیں یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ پورا کرے گا۔ اور من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ سے من اصدق من اللہ حدیثا، جو بات اللہ نے فرما دی اس کی سچائی میں ذرہ برابر شبہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو نہیں مانگتا یستکبرون عن عبادتی، جو نہیں مانگتا در حقیقت اس کے دل میں تکبر ہے، اور ایسا آدمی ان قریب جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے بھائیو دعا مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء سلاح المؤمن، دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے، ہتھیار۔ جس طرح آدمی عام ہتھیار سے دشمن سے بچتا ہے، ایسے دعاؤں کے ذریعے انسان شیطان کے وار سے بچتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ سب سے اچھی بات کرنے والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا لوگوں کو بلاتا ہے وعمل صالحا، خود بھی عمل کرتا ہے۔ لوگوں کو دعوت دینا ہو اور خود اپنی زندگی میں ان اعمال کو لانا ہو۔ وقال اننی من المسلمین، پھر اس دعوت پر وہ اتراتا نہیں ہے بلکہ کہتا ہے میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو اللہ کی طرف بلانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، دعوت کے ذریعے اللہ کی طرف بلانا، تحریر کے ذریعے اللہ کی طرف بلانا، تقریر و بیان کے ذریعے اللہ کی طرف بلانا، اذان کے ذریعے اللہ کی طرف بلانا۔ اذان دینے والا کس کی طرف بلا رہا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ آؤ کامیابی کی طرف، 5 بار اعلان ہوتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کے جواب دینے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے قولی جواب دینا اور ایک ہے عملی جواب دینا۔ عملی جواب یہ ہے کہ انسان اذان سنتے ہی نماز کی تیاری میں لگ جائے اور مرد حضرات آ کر کے مسجد میں نماز پڑھیں، یہ عملی جواب ہے، عمل کے ذریعے جواب دینا، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ اور ایک ہے قولی جواب دینا کہ جب اذان کی آواز سنی تو اذان کے کلمات کو ساتھ ساتھ دہراتے جانا، یہ مستحب ہے۔ اس پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کی جماعت سے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، جب تم میرے مؤذن بلال کی آواز سنو تو تم اس کے ان کلمات کا جواب دو۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہیں اذان کے ہر حرف کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حرف کے بدلے میں لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ حمزہ، 2 لام، ہا۔ اللہ، لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں، تو ہر حرف پر 10 لاکھ نیکیاں، 40 لاکھ نیکیاں تو یہاں ہوگی۔ قربان جائیں حضرات صحابہ کرام پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ 10 لاکھ نیکیاں تو عورتوں کے لیے ہیں، ہم مردوں کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس کا دگنا ملے گا، یعنی تمہیں ہر حرف پر 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔
تو اللہ اکبر، اکبر کے اندر کتنے حروف؟ حمزہ، کاف، با اور را، 4 حروف، 4 لفظ اللہ میں، 4 اللہ اکبر اکبر میں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ اکبر میں عورتوں کے لیے 80 لاکھ نیکیاں، اللہ میں 40 لاکھ اور اکبر میں 40 لاکھ، اور مردوں کے لیے اس کی دگنی ہو جائیں گی۔ ایسے ہی ثواب ہے اقامت کے جواب دینے کا۔ بہت سارے لوگ وہ اذان کا جواب دیتے ہیں لیکن اقامت کا جواب نہیں دیتے۔ یہی اجر و ثواب اقامت کے جواب پر بھی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے جو ہی اقامت شروع ہوتی ہے تو صفیں درست کرنے شروع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں یا آپس میں بات کر رہے ہیں، یا پنکھا چلانا ہے یا فلاں کام کرنا ہے، تو اس طرح کی چیزیں، یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت زیادہ محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اصل طریقہ کار تو یہی ہے جو شریعت میں پسندیدہ ہے، جو حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص مقرر ہوتا تھا کہ وہ پہلے صفیں سیدھی کراتا، جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اقامت شروع ہوتی تھی۔ تو اصل طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ پہلے صفیں درست ہوں، جب صفیں درست ہو جائیں تب اقامت ہو، تاکہ کوئی بھی صف درست کرنے کی وجہ سے اقامت کے جواب سے محروم نہ ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہی وقت ہو تو صفیں درست کر لیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ مبارک سے نکلتا ہوا دیکھتے تھے تو صفیں سیدھی کرنا شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس لیے اذان کا بھی جواب دینا ہے اور اقامت کا بھی، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو جمعہ کے دن دوسری اذان ہوتی ہے، جو خطیب کے سامنے کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتا ہے، اس کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب صرف خطیب دے سکتا ہے جو منبر پر بیٹھا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی اس کا جواب زبان سے نہیں دے سکتا۔ دل ہی دل میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن زبان سے نہیں، کیونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر کی طرف جانے کے لیے اٹھ جائے اس کے بعد سے نہ کوئی نماز اور نہ ہی کوئی گفتگو کرنا جائز ہے، بلکہ خاموشی سے خطبے کی تیاری ہو اور خطبے کو خاموشی سے سنا جائے۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر دوران خطبہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو خاموش کرانے کے لیے بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ کہتے ہیں تو ہم جواب میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی ہے۔ ہاں چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آیا ہے تو ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ کر کے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں ہے، جواب ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ باقی کلمات جو اذان کے ہیں وہی اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں وہی، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ویسے ہی کلمات کہنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔